حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر امت کو جبرائیل خان کا سلام۔ ناظرین کرام، ایران کی جو جنگ ہے وہ ایک ایسا موڑ لے چکی ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی تک باتیں ہو رہی تھی کہ ورلڈ وار 3 ہوگی، اس طرح کے معاملات ہوں گے، لیکن کوئی بات چیت بھی اس بارے میں نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن دنیا کی سپر پاور رشیا نے اس متعلق بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اٹس مین کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیتن یاہو کے اوپر جو حملے ہوئے اس کی حقیقت کیا ہے۔ نیتن یاہو کے اوپر جو ایران نے حملہ کیا ہے، اس کے آفس کے اوپر حملہ کیا ہے، اس میں وہ زندہ بچ گیا یا وہ مر گیا ہے یا اس وقت وہ کہاں پہ ہے، یہ سوالیہ نشان اس وقت بنا ہوا ہے۔ اور حملے کو 15-16 گھنٹے گزر چکے ہیں اور ابھی تک کوئی بھی خبر نہیں آ رہی کہ نیتن یاہو اس وقت کہاں پہ ہے۔ اب اس خبر کا آنا تھا کہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ اس نے دھمکی دے دی ہے کلیئر ایران کو کہ بہت جلد ہم بہت بڑا حملہ ایران کے اوپر کرنے والے ہیں۔ کیوں کرنے والے ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو 6 فوجی شہید ہو گئے ہیں، اس کا بدلہ ہم اس طرح لیں گے کہ ایران یاد کرے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب دوسری طرف ایران نے جو بات کی، ایران نے کہا ہے کہ ہم پر حملہ کرنے والے، یہ ٹیسٹ کرنے والے کہ ایران کتنی کو لمبی جنگ لڑ سکتا ہے، وہ سن لیں، ہم نے بہت لمبی جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ پورا ولاگ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، بڑی اہم اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتی ہے نیتن یاہو پہ حملہ کس میزائل سے ہوا اور نیتن یاہو اس وقت کہاں پہ تھے۔ اب نیتن یاہو پر جو حملہ ہوا وہ خیبر شکن سے ہوا۔ یہ تقریباً 6.2 ٹن کے قریب وزن جو ہے اس کا ہوتا ہے اور یہ 550 kg کے قریب مواد ساتھ لے کے جا سکتا ہے۔ یہ 1600-1700 کلومیٹر تک ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کی رینج بھی بڑھائی جا سکتی ہے اور مواد بھی بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں جنریشن 2، تو جنریشن 2 جنریشن 3 بھی اس کی اویلیبل ہے۔ اب ان میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا نیتن یاہو کے آفس کو اور ان کے آرمی چیف کے آفس کو کہ ان دونوں کو مار دیا جائے۔ لیکن یہ بائی چانس کیا لیں یا یہ سمجھ لیں کہ ان کو پہلی خبر لگ گئی تھی اسرائیل کو، تو نیتن یاہو کو وہاں سے موو کر دیا گیا۔ البتہ 15-16 گھنٹے گزر چکے ہیں اور کوئی بھی خبر نہیں آ رہی کہ نیتن یاہو کہاں پہ ہیں، کوئی ان کا ٹویٹ یا کوئی ایسا معاملہ، اس طرح کی کوئی چیز موصول نہیں ہو رہی۔ البتہ ان کا جو میڈیا ہے ٹائمز آف اسرائیل وہ کہتا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے چیزیں، اور وہ آپ کو اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا، اس خبر کی تصدیق انہوں نے کر دی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ جو نیتن یاہو ہیں وہ مر چکے ہیں یا وہ زندہ۔ یہ بات کلیئر ہے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق کہ نیتن یاہو بچ چکے ہیں۔ اب یہ حملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی امریکہ اب دیکھیں کہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ کا جو وزیر خارجہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے حملہ کیا ایران کے اوپر کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ ایران پہ حملہ کرنے والا تھا۔ اب اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا تو ایران آٹومیٹیکلی ہماری جتنی بھی تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا۔ اس سے پہلے وہ ہمیں کرتا، ہم نے گیم چینج کر دی اور ہم نے اسے ہی ٹارگٹ کر دیا۔ اگر ہم ویٹ کرتے رہ جاتے تو ہمیں مالی طور پہ اور ہمارے جو فوجی ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر مارے جاتے۔ اب اس بات کا جو ہے وہ خمیازہ کون بھگت رہا ہے اور اس وقت امریکہ پہ پریشر کس کس کا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ اس وقت وزیر خارجہ نے کیا تقریر کی ہے۔ اب امریکی وزیر خارجہ مارکو ربیو نے خبردار کیا کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا باقی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران میں رجیم چینج موجودہ امریکی فوجی آپریشن کا باضابطہ ہدف ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کی مکمل توجہ ایران کے میزائل پروگرام، ان کی تیاری کی صلاحیت اور بحری طاقت کو تباہ کرنے پر مرکوز ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران کے پاس کسی صورت جوہری ہتھیار نہ ہو، اور روبیو کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی عوام خود موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیں تو امریکہ اسے خوش آئین سمجھے گا، تاہم موجودہ کارروائی کے مقاصد میں شامل نہیں۔ مگر ابھی جو کارروائی کر رہے ہیں اس میں یہ شامل نہیں ہے، یہ تختہ الٹیں۔ مارکو ربیو نے کہا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملے ہونا ابھی باقی ہیں، تاہم ایران میں زمینی افواج داخل کرنے کی تیاری نہیں کی گئی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو تاریخ ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ ایئر فورس کے ذریعے کسی بھی ملک کی حکومت کو چینج کرنا یا اس کے اوپر قبضہ کرنا یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ آپ زمینی جنگ کے بغیر کسی بھی ملک کی جو فوج ہے آپ اس کو بیٹ نہیں کر سکتے۔
اب ایئر فورس سے آپ کتنا کو ٹارگٹ کر لیں گے، کتنا کو ہو جائے گا، ایک وقت کے بعد آپ کو لاسز ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ آپ افغانستان وار کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور سینٹ کام کے مطابق ایران کے ابتدائی حملوں میں ہلاک مزید 2 فوجیوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ امریکہ نے 3 لڑاکا طیارے کویت میں گر کر تباہ ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 3 لڑاکا طیارے جو اس کے تباہ ہوئے تو اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی جہاز تباہی کے امریکی دعوے کے بعد پاسداران یعنی ایران نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ خبردار اگر دوبارہ ہماری بندرگاہ سے کسی قسم کا کوئی جہاز گزرا تو ہم جلا کے راکھ کر دیں گے۔ میں نے آپ کو پچھلے بلاگ کے اندر بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا ایریا ایران کے پاس ہے کہ یہاں سے جتنا بھی آپ کو مشرق وسطی کے اندر آئل جاتا ہے وہ اسی رستے سے جاتا ہے، اور اگر اس نے وہ بند کر دیا تو بلیو دیٹ آئل اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب وہ رستہ اس نے بند کر دیا، اس نے کہا کوئی بھی جہاز مجھے جاتا ہوا نظر آیا تو میں اسے تباہ کر دوں گا۔ اب وہ آئل جو زمینی رستے سے ٹنز آف کنٹینرز کی شکل کے اندر جا رہا تھا، اب وہ کیا جہازوں میں جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاسداران انقلاب نے ابنائے حرمز میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے تیل برادران جہاز پر حملے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اموات کی تعداد 555 ہو گئی ہے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق حملوں میں 131 شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب ان ساری باتوں کا جو نتیجہ نکل رہا وہ یہ نکل رہا ورلڈ وار 3۔ اب اس کے متعلق رشیا نے بڑا ہی اہم بیان جاری کر دیا۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر نے کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن یعنی اس منصوبے کو منسوخ نہ کیا تو وہ تیسری ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ورلڈ وار کی طرف جائیں گے تو آپ کو پتا ہے یہ سیشنز بنیں گے، ایک ٹیم ایک طرف ہو جائے گی، دوسری ٹیم دوسری طرف ہو جائے گی، اور اس طرح پھر جو ورلڈ وار ہے وہ شروع ہو جائے گی زمینی طور پہ بھی، اور ایئر فورس جو ہے وہ بھی اس چیز میں انکلوڈ ہوگی۔ ایک انٹرویو میں ڈمٹری میڈوف نے کہا ہے کہ ایران تو امریکہ اور اسرائیل کے حملے جھیل لے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم جھیل لیں گے، یعنی کہ اب رشیا اپنے ساتھ ایران کو جوڑ ہے، اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، چین کھڑا ہو رہا ہے، اور ریسنٹلی ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک آپ کو گروہ بنتا ہوا تو نظر آ رہا ہے۔ لیکن حملہ کر کے امریکہ نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا، اور ایران توانائی جو اس کی کوششیں ہیں نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی اس میں اور تیزی آ گئی ہے، اور امریکہ جو چاہ رہا ہے کہ اس کو ختم کر دے ایسا پاسبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جنگ سے امریکہ اور اسرائیل نے اپنے شہریوں کو زیادہ خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جنگ ہے تاکہ وہ عالمی طور پہ غلبہ قائم رکھ سکیں۔ اور سابق روسی صدر نے مزید کہا کہ اگر ٹرمپ نے ایران پہ حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن والا رستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، اور کوئی بھی بات اس کا نقطہ آغاز بن سکتی ہے۔ ٹرمپ چاہے کہ یہ 4 ہفتوں تک کرے گا، آپ نے ملک کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، بعد میں ٹرمپ کیا قوم پکڑے گا جا کے؟ اور ایران نے جو 15 ملکوں پہ حملہ کر دیا ہے میں ان کے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مزید جو میڈوف نے یورپی رہنماؤں کو انتہائی احمق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ روس سے نیوکلیئر تنازع کی قیمت کیا ادا کرنا پڑے گی۔ اب دیکھیں روس پڑی لگا گیا امریکہ کو۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے روس نے اس طرح کنڈیم کیا کہ جیسے اس پہ حملہ ہو رہا ہے۔ نیوکلیئر تنازع ہوا تو ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر بم حملے بچوں کا کھیل نظر آئے گا، یعنی کہ جو آپ کو ہیروشیما ناگاساکی کے اندر نظر آیا نا، یہ بچوں کا کھیل ہو جائے گا، اور بم اس طرح گر رہے ہوں گے جیسے نارمل آپ کو میزائل اور راکٹ لانچر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بم اس طرح گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کلیئر سٹیٹمنٹ کون دے رہا ہے؟ یہ سابق صدر آپ کو دے رہا ہے، روس کا، کچھ چھوٹا بندہ نہیں دے رہا۔ اچھا اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس وقت ایران نے کتنے ممالک کے اوپر حملہ کیا۔ ایران نے ابھی تک اسرائیل، یو ایس اے، یو اے ای، سعودی عربیہ، قطر، کویت، جارڈن، ایران، بحرین، عمان، سیریا، سائرس، فرانس، اٹلی، یو کے، اب اس نے تمام تر ملکوں کے اوپر بیک وقت حملہ کیا، اور یہ پورا کا پورا پریشر اٹھ کے آ رہا ہے امریکہ کے اوپر، اور امریکہ اس بات کی تردید کر چکا ہے کہ ہمارے اوپر سعودی عربیہ کو کوئی پریشر نہیں آیا، خلیجی ممالک کو کوئی پریشر نہیں آیا، لیکن ان سب نے اب اگر پریشر نہ آیا ہوتا تو اسرائیل کے ایجنٹس وہاں پکڑے نہ جاتے۔ اب اسرائیل کے ایجنٹس وہاں پہ پکڑے گئے ہیں، ان کے ساتھ سخت کارروائیاں ہو رہی ہیں، پوچھ تاچھ شروع ہو گئی ہے۔ اب اس چیز پر اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا ٹرمپ کے اس فیصلے سے
خوش نہیں ہے کہ اس نے پوری دنیا کی تباہی کا جو پروگرام تیار کر لیا ہے. کل کو یہ تو چلا جائے گا لیکن یہ تباہی پوری دنیا کو تباہ کر دے گی. اور تیسری عالمی جنگ اگر شروع ہو گئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دور کے اندر میزائل جس لیول پہ نہیں تھے 5 سال جنگ چلی ہے, تو سوچیے اب کتنے سال جنگ چلے گی. چھوٹی سے چھوٹی جنگ بھی اس وقت 5 10 سال لے رہی ہے, تو اس جنگ سے کتنے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. ہائپر انفلیشن کتنی ہو سکتی ہے. ایک چاول کی بوری آپ کو 10 لاکھ, اور چاول کی بوری میں آپ کو 1 کلو چاول کی بوری کہہ رہا ہوں, آپ کو کم از کم 10 لاکھ کی ملے گی اگر یہ جنگ شروع ہوگی. اپنی قیمتی رائے کا کمنٹس میں کریے گا. ویڈیو پسند ہی لائک کرے, شیئر کرے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.